فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین اور خاص طور پر مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت آسیہ کا تذکرہ کیا جو فرعون کی بیوی تھی۔ اس تذکرے کو ذکر کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ کون کہتا ہے کہ پرخطر ماحول کے اندر جہاں بالکل خوشگواری نہ ہو بلکہ بالکل حالات مخالف ہو، اس کے اندر بھی اگر کوئی عورت اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب شخص ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی شکل کے اندر جو ہے عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دنیا کے اندر دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، ان تمام کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کی کارکردگی کار فرما ہے، اور عورت جب چاہتی ہے تو ایک مرد کو ایسا بناتی ہے کہ وہ کامیابیوں کے پیچھے بلکہ کامیابیاں جو ہیں ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور وہ پورے معاشرے کے لیے نہیں بلکہ بعض شخصیت تو ایسی گزری جو پوری دنیا کے لیے ایک رہبر اور ایک قائد کی طرح ابھر کر نکلی۔ عورت یا تو ماں کی شکل کے اندر کارکردگی ادا کرتی ہے، یا بیٹی کی شکل میں کارکردگی ادا کرتی ہے، یا بہن کی شکل کے اندر کارکردگی ادا کرتی ہے، کسی نہ کسی شکل کے اندر جو ہے عورت کارکردگی ادا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کے پیچھے بھی کسی نہ کسی عورت کی شکل کے اندر جو ہے کسی نہ کسی عورت نے اپنی کارکردگی بتلائی، اور اس کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کو دین کی محنت کے اندر جو سہارا ملا وہ ہم تاریخ اور سیرت کے اندر پڑھتے ہیں اور علماء کرام سے سنتے ہیں۔ چنانچہ ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر سب سے پہلی جو عورت نکاح کر کے آئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب آپ علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی آئی تو آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے گھر کے اندر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے میرے نفس کے اوپر، میری ذات کے اوپر کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی کے جو الفاظ کہے تھے، حدیث پاک کے اندر وہ الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا، آپ تو غریبوں کے سہارے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو ان الفاظ سے ایسی تسلی ملی، ایسی ہمت آئی کہ آپ علیہ السلام جو ہے پھر آگے جتنے بھی وحی آئی آپ علیہ السلام کے زندہ رہنے تک ان تمام کے اندر جو ہے آپ علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ جو ہیں سہارا بن کر ابھرے۔ خاص طور پر ماں اور بہنوں سے یہ باتیں عرض کرنا مقصود ہیں کہ آج کل عورتوں کا جو ماحول ہے، عورتیں جو ہیں اپنے بچوں کی پرورش جس ماحول کے اندر کر رہی ہیں، جس لہو و لعب کے آلات کے ذریعے کر رہی ہیں، وہ بہت ہی قابل تعجب ہیں، بلکہ قابل افسوس ہیں کہ ہم کہاں اور کس رخ کے اوپر جا رہی ہیں۔ ماں و بہنوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گود کے اندر پل رہے ہیں، بلکہ ہماری چھاتیوں سے دودھ پی رہے ہیں،
وہ کس حالت کے اندر پی رہے ہیں وہ ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ذرا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے اس کو رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اولاد کی تربیت کی کیسی کیسی رہنمائی فرمائی، اور ہم اولاد کی تربیت کس رخ کے اوپر کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آج کی ماں اور بہنوں کو کہ گود کے اندر بچہ اس کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہے، اور ماں جو ہے وہ موبائل کے اندر ڈرامے دیکھ رہی ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر پتہ نہیں کیسے جو ہے پروگرام دیکھ رہی ہے، تو بچے کے اندر پھر وہ دودھ کے اثرات کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عورتیں جو ہیں، دیکھیے زندگی کی جو گاڑی ہے وہ دو پہیوں کے ذریعے چلتی ہیں، اس کے جو دو ویل ہوتے ہیں، جب تک گاڑی کے دو ویل یا چار ویل نہیں ہوتے، اگر فور ویلر ہیں تو وہ فور ویل کے ذریعے چلے گی، اور اگر وہ جو ٹو ویلر ہیں تو ٹو ویل کے ذریعے چلے گی۔ زندگی کی گاڑی بھی اسی طرح ہے کہ زندگی کی گاڑی جو ہے وہ ٹو ویل کے ذریعے چلتی ہے، ایک ویل جو ہے وہ مرد کی شکل میں ہے، ایک ویل جو ہے وہ عورت کی شکل میں ہے۔ جب تک یہ دونوں جو ہیں آپس کی رضامندی کے ساتھ، آپس کے اندر محبتوں کے ساتھ، اور آپس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور طریقوں کو اپناتے ہوئے جو ہے اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، اولاد کی پرورش نہیں کریں گے، تو آگے جا کے وہی اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے درد سر بن جائے گا، اور پھر آگے جا کے اتنی نافرمانی پہ لگ جاتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے طرح طرح کے راستے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار کیسے بن جائے۔ اب عورت کا کردار جو بچے کی پرورش کے اندر، خاص طور پر جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کے زمانے کے اندر خاص طور پر ان باتوں کی توجہ نہیں رکھتی تو وہ دودھ کا اثر پھر ایسا غلط پڑتا ہے، وہی بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ چنانچہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اولاد جب بچے کو پلاتی ہے، اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی رعایت رکھتے ہوئے اور اس کی رہنمائی کے اندر اس کی تربیت کرتی ہیں، تو پھر بچے وقت کے کتب اور ابدال اور بڑے بڑے بزرگ اور اللہ والے بنا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نامی اسم گرامی خواجہ قطب الدین جو ہے پیران پیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر میں سوئے ہوئے ہیں، ہم ان کی درگاہ کے اوپر بھی جاتے ہیں، وہاں جا کر ان کے قبروں کے اوپر فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ہم ان کے نام لیوا ضرور ہیں، ہم ان کے نام کی روٹی کھاتے ہیں اور ان کے نام کے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ جو زندگی گزار کر گئے، وہ جو زندگی ہمیں گزار کر عملی طور پر بتلا کر گئے، ہم ان عملی نمونے سے ہم بالکل کوڑے ہیں، اور ان کی طریقے زندگی سے ہم بالکل جو ہے بہراور ہیں، اور ہم جو ہے اس کی جو ہے ان کی طریقے زندگی سے ہم بالکل الگ طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بنگال کے سفر پر گئے، جب واپسی پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنگال کے سفر سے لے کر گھر کی واپسی تک پورے سفر کے اندر 7 لاکھ غیر مسلم کافروں نے اور ہندوؤں نے ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا، اور 70 لاکھ گنہگار مسلمانوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر جو ہے توبہ کی، یعنی گناہوں بڑی زندگی سے توبہ اختیار کی۔ جب گھر پر آئے تو ماں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر بہت ہی خوشی ہے، بہت خوش مزاج جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ماں نے پوچھا کہ معین الدین کیا بات ہے کہ آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور آپ بہت مسکراتے ہوئے اب گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امی جان اس سفر کے اندر تو بڑے عجیب و غریب کمال ہو گئے۔ کہا کہ کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ اس سفر کے اندر میرے ہاتھ کے اوپر 7 لاکھ غیر مسلموں نے جو ہے اسلام قبول کیا، اور 70 یعنی 70 لاکھ مسلمانوں نے گنہگار مسلمانوں نے میرے ہاتھ کے اوپر توبہ کی۔ ماں نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال تو میرا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آخر کس ماں کے بیٹے تھے، فوراً ماں کے قدموں کے اندر گر گئے اور کہا کہ امی جان بے شک، لیکن کس طرح ذرا مجھے بتائیے تاکہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔
کہا کہ جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت سے میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب بھی تو دودھ پیے گا میری چھاتی سے جب تو لگے گا دودھ پینے کے لیے تو میں باوضو تجھے دودھ پلایا کروں گی۔ چنانچہ تیری جتنی مدت تھی دودھ پینے کی، بچے کے یا بچی کی دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہوتی ہے، اس سے اوپر اس کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ جب سے تو دودھ پیتا ہوا، جب سے میں نے تجھے پہلی مرتبہ اپنی چھاتی سے لگایا دودھ پلانے کے لیے، وہاں سے لے کر جب تک تجھے دودھ چھڑوایا کبھی بھی تجھے جو ہے میں نے وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا۔ یہ اس باوضو یعنی وضو کی حالت کے اندر دودھ پلانے کی یہ اثرات ہیں کہ آج تو اتنا بڑا ولی بنا ہے۔ اس لیے ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش جو ہے وہ دینی طریقوں کے اوپر کریں، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر کریں۔ دیکھیے یہاں پر ماں کی شکل کے اندر ایک عورت کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ ماں نے ان کو وضو کی حالت کے اندر دودھ پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وضو کی برکت سے بچے کے اندر ایسے اثرات پیدا کیے کہ وہ وقت کا بڑا کتب بنا، اور کتب تو کیسا بنا کہ ایک ہی سفر کے اندر 7 لاکھ غیر مسلم ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور 70 لاکھ مسلمان گنہگار جو ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر توبہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، دینی تربیت کی ان کی فکر کریں، اور اگر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے تو قریب سے علماء سے پوچھ کر اپنے خاوند کے ذریعے ان کو پوچھوائیں، اپنے شوہر کے ذریعے پوچھوائیں، اپنے بھائیوں کے ذریعے ان کو پوچھائیں، اور پوچھ کر جو ہے اپنے بچوں کے اور خاص طور پر لڑکیوں کی جو ہے دینی تربیت کرنے کی خوب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا، کہ اگر ایک مرد بن گیا یعنی اس کی دینی تربیت ہو گئی تو وہ صرف ایک ہی یعنی اس کا جو ہے احاطہ محدود رہتا ہے، لیکن جب کسی گھر کے اندر کوئی عورت دینی تربیت پا کر کسی اچھے مقام پر پہنچتی ہیں تو وہ خاندان کے خاندان بنا دیا کرتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک عورت کسی اچھے مرد کا کیریکٹر بگاڑ بھی سکتی ہے، اور وہی عورت اگر بااخلاق ہیں اور اس کی دینی تربیت ہوئی ہے اور ان کے ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت کی ہے تو وہی عورت جو ہے ایک ڈاکو کو جو ہے وقت کا بڑا ولی بھی بنا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اولاد کی فکر کے اندر اولاد کی جو ہے دینی تربیت کرنے کی خاص طور پر فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولاد کی جو ہے دینی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔